السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ سب بھائی کا؟ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کتاب سلیم بن کیس، اور جو اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے بی بی فاطمہ کے حوالے سے کہ ان کے گھر پر حملہ ہوا اور ان کے دروازے کو جلا گیا، بی بی کے بطن میں جو حمل تھا وہ ساکت ہو گیا کیونکہ ان کے بطن پہ کنفذ نامی غلام نے تلوار کا نیا مارا۔ تو یہ سارے گھڑے واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں، اور یہ واقعہ تشیعوں کے یہاں ایک مستند عقیدہ بنا کے رائج کر دے گئے۔ اچھا، اس حوالے سے میری علامہ علی یاری صاحب سے آن لائن جو ان کے سیشن چل رہے ہیں، پچھلے دنوں ان میں میری بات چیت ہوئی اور میں نے ان سے اسی ٹاپک کے حوالے سے سوال کیا، تو اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی علیکم السلام، بات کریں۔ جی علیہ صاحب، میرا نام ڈاکٹر ہاشم ہے اور میرا تعلق تشیع مختلف فکر سے مطلب بورن اینڈ براٹ اپ ہوا جی جناب، خدا اور حافظ ڈاکٹر تحقیقی صاحب۔ منہج پہ چل رہا ہوں۔ اچھا، تو علیہ صاحب میرے کچھ چند ایک سوالات ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال ہے میرا بی بی فاطمہ کی شہادت، اور اس میں حضرت عمر کا جو ہمارے پاس ایک ہے کہ ان کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے اوپر میری تحقیق کی تھی میں نے۔ تو اس میں جو ہمارے پاس کتاب ہے سلیم بن کیس، اس میں تو رجال ضعیف ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور روایت ہے اس بارے میں؟ سلیم بن قیس بہت ہی قطعی کتاب ہے، کوئی ضعیف نہیں۔ سلیم ابن کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے ان کی کتاب کو جس نے روایت کیا ہے، ابان ابن ابی ایاس، اور اس ابان سے جو طریق آ رہا ہے، صرف ابان سے مروی نہیں ہے، اور بھی طریقے ہیں کتاب کے۔ جی میں انہیں طریقوں کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں جو توسی، علامہ توسی نے اور اپنی کتاب فہرست میں، اور رجال صرف ابان سے مروی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ صدوق رحمہ اللہ نے بھی اپنے کتاب میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے شہادت کا انہوں نے بھی نقل روایت کیا۔ تو صرف صدوق کی پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم کی کتاب صرف ابان سے نہیں ہے، ابان خود ثقہ ہے، پہلی بات۔ اب دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل تفصیل ہے، ابھی وقت نہیں ہے اس کا۔ پھر یہ کتاب سلیم صرف ابان سے مروی نہیں ہے، اور بھی طریقے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ان کی شہادت صرف منحصر نہیں ہے کتاب سلیم میں، اور بھی ہیں، مصادر صدوق نے بھی روایت کیا۔ اور جناب، تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علامہ لہری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کتاب سلیم بن کیس ایک قطعی کتاب ہے اس واقعے پہ، اور ابان خود ثقہ راوی ہیں، اور اس کے علاوہ شیخ صدوق نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور دیگر جو کتابیں ہیں ان میں بھی اس کے طریق ملتے ہیں۔ چلیں آج ہم انہی روایت پر تحقیق کر کے عوام کے سامنے مقدمہ رکھیں گے، تاکہ عوام خود فیصلہ کرے کہ یہ جو واقعہ ہے ہمیں صحیح سند سے پہنچتا ہے، یہ ٹوٹل مجہول، کذاب اور متروک راویوں پہ ایک واقعہ گھڑا گیا اور اسے عوام میں نشر کر دیا گیا ہے۔ تو آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے سلیم بن کیس الہلالی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں بے شمار واقعات اور قصے لکھے ہوئے ہیں جو ہمیں دنیا کی کسی بھی اور کتاب، چاہے حدیث کی ہو یا تاریخ کی، کسی میں بھی ہمیں یہ واقعات نہیں ملتے۔ اور یہ وہ تمام واقعات ہیں جن کو تشیعوں کے علماء اور ذاکرین اپنے ممبروں سے بیان کرتے ہیں۔ تشیع ذاکرین اور علماء کرام اس کو اپنے ممبروں سے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، اور اپنی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کس طرح سے صحابہ کرام اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جھوٹے من گھڑت واقعات جیسے حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کو جلایا، ان کے پیٹ پہ نیام مار کے ان کا بچہ ضائع کیا، اور اسی طرح کے دیگر واقعات جیسے مولا علی علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال کے گھسیٹ کر لے کر گئے دربار ابو بکر میں، اور من گھڑت واقعہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والا ابلیس تھا، اور اسی طرح کی مختلف خرافات اور کہانیاں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اب اس ویڈیو میں ہم تحقیق کریں گے کیا یہ کتاب جو اس کا مؤلف ہے سلیم بن کیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ، ان تک صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ بھی دیکھیں کیا سلیم بن کیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق بھی موجود ہے، کیا اس کتاب کو صحیح سند کے ساتھ کسی نے اہل تشیع کے محدثین تک پہنچایا، کیا سلیم بن کیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ ایک ثقہ بندے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔
سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کس کس شیعہ محدث نے اپنی سند سے سلیم بن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ تو ہمیں تشیع کی 3 اسماء و رجال کی کتابیں ملتی ہیں، جس میں رجال الکاشی، الفہرست شیخ علامہ طوسی صاحب کی، اور رجال النجاشی۔ ان میں سے الکاشی 4 صدی ہجری میں لکھی گئی اور الطوسی اور النجاشی کی کتابیں 5 صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ تو پہلے ہم شیخ طوسی کی الفہرست اور نجاشی کی رجال، ان دونوں کتابوں کی سند پر تحقیق کریں گے انشاءاللہ، کہ جو سند یہ دونوں شیخ کرام سلیم بن قیس الہلالی تک پہنچا رہے ہیں، کیا وہ سند صحیح ہے؟ کیونکہ ان دونوں محدثین نے جو سند لی ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے، سوائے الفہرست کے جس میں جو نا ایک سند ایکسٹرا ہے، لیکن ہم ان دونوں سندوں کو ایک ہی ساتھ ادھر ایک ساتھ ہی نا اس کا ایگزامینیشن کریں گے۔ تو یہ وہ سند ہے جس کو شیخ طوسی اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں علی بن احمد القمی، جن کی کنیت ہے ابن ابی الجید۔ یہ روایت کرتے ہیں محمد بن الحسن سے ان محمد بن ابی القاسم ان محمد بن علی الصرافی ان عثمان بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ اور حماد بن عیسیٰ سے انہوں نے روایت کی ہے، اور یہ لوگ 2 مختلف راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ عثمان بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن عمر الیمانی سے، اور حماد بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں آبان بن ابی عیاش سے۔ ابراہیم بن عمر الیمانی اور آبان ابن ابی عیاش یہ دونوں روایت کرتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو یہ 2 سند ہیں جو ہمیں الرجال النجاشی میں اور شیخ طوسی کی الفہرست میں ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان اسناد میں کس راوی پر جرح موجود ہے۔ اس ٹاپک پر ایک اور پارٹ میں بناؤں گا، تو فی الحال ہم آبان بن ابی عیاش پر اس پارٹ میں گفتگو نہیں کریں گے۔ اس پارٹ میں ہم جو ہیں دوسرے راویان کرام جن پر جرح موجود ہے محدثین کی، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے دونوں اسناد کے کامن راوی جو ہیں محمد بن علی الصرافی۔ یہ کتاب ہے معجم الرجال الحدیث آیت اللہ الخوئی کی۔ اس میں صفحہ نمبر 225-226 میں فرماتے ہیں آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ابا سمینہ وہو ضعیف کذاب۔ ترجمہ پیش خدمت ہے کہ فرماتے ہیں علامہ الخوئی کہ سلیم بن قیس الہلالی کتاب جو ہمیں محمد بن علی الصرافی کے طریقے سے ہم تک پہنچتی ہے، تو محمد بن علی الصرافی ابا سمینہ جھوٹا اور ضعیف راوی ہے۔ تو آیت اللہ خویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ ابا سمینہ ایک ضعیف اور کذاب راوی ہے۔ اب نجاشی صاحب کے بھی کامنٹس دیکھ لیں، دیکھو ابا سمینہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اس کا نام محمد بن علی تھا، اس کی کنیت ابا سمینہ تھی، ضعیف جداً، بہت ہی زیادہ ضعیف بندہ تھا، فاسد الاعتقاد لا یعتمد فی شیء، فاسد اعتقادات والا بندہ تھا، اس پر بالکل بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وکان ورد قب وقد اشہر بالکذب، قوم کے شہر میں آیا تھا اور کوفہ میں جھوٹ بولنے کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس کے بعد یہ غلو کرنے لگ گیا، اور اس کے بعد احمد بن محمد بن عیسیٰ نے اس کو قم سے نکال دیا، اس کو قم سے بھگا دیا۔ کس کو بھگا دیا؟ محمد بن علی الصرافی ابا سمینہ کو، جس کے بارے میں آیت اللہ خویبی نے کہا کہ کذاب اور ضعیف ہے، اور نجاشی نے بھی کہا کہ کذاب اور ضعیف اور جھوٹا راوی ہے۔ الکشی بھی اپنی کتاب الکشی میں اس پر جرح کرتے ہیں۔ الکشی اپنی کتاب رجال الکشی میں صفحہ نمبر 451 پر ابا سمینہ محمد بن علی الصرافی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فضل اپنی کتاب میں مشہور جھوٹوں الکذابون المشہورون، مشہور جھوٹوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں ابو الخطاب یونس بن ذبیان، یزید الصائغ، محمد بن سنان و ابو سمینہ اشہرہم، جس کا مطلب ہے کہ ابو سمینہ مشہور ترین جھوٹا ہے۔ جو ابو سمینہ ان سب میں وہ مشہور ترین جھوٹا۔ ابو سمینہ کون؟ علی بن ابراہیم الصرافی۔ تو جیسا کہ آپ سب نے ملاحظہ کیا کہ ابان بن ابی عیاش تک ابھی ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، کہ اس کی سند جو ہے، اس کا جو ایک راوی محمد بن علی الصرافی، اس کے وجہ سے دونوں سندیں ضعیف ہو گئیں، تو ہم یہ سند قبول نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ نجاشی اور طوسی کی سند تو ضعیف ہے، اب ہم کشی کی دوسری سند دیکھتے ہیں کہ اس میں جو شیخ طوسی جو سلیم بن قیس الہلالی تک ایک سند پہنچا رہے ہیں، وہ سند کتنی قوی ہے، اس کا ابھی ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 99 اور 100 پر فرماتے ہیں، حدثنی محمد بن احسن البراثی قال حدثنا احسن بن علی بن کسیان عن ابراہیم بن عمر الیمانی عن ابن عذینہ عن ابان ابن ابی عیاش۔
تو یہ کشی کی دوسری سند تھی سلیم بن قیس الہلالی تک۔ اب اس میں جو راوی ابراہیم بن عمر الیمانی ہے وہ پچھلی اسناد میں بھی موجود ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ سلیم بن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے اس تحقیق سے کہ ابراہیم بن عمر الیمانی کی سلیم بن قیس رحمۃ اللہ سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، اور پلس ان کے اور سلیم بن قیس الہلالی کے درمیان دو راوی ہیں، ایک ابن عزینہ اور دوسرا ابان ابن ابی عیاش۔ اس بنیاد پر نجاشی اور طوسی کی الفہرست کی جو روایت ہیں وہ منقطع بھی ہے، اور ساتھ میں ان میں ضعف بھی بہت موجود ہے۔ تو اس سند میں جو کشی جن سے روایت کر رہے ہیں وہ ہیں محمد بن الحسن البراثی، اور وہ روایت کر رہے ہیں الحسن بن علی بن کیسان سے۔ ان دونوں راویوں کی سند کو امام خوئی معجم الرجال خوئی میں لے کر آتے ہیں، اور جو ایک جلد میں اس کو مرتب کیا ہے، تمام مختصر حالات و واقعات لکھے ہیں تمام راویین کرام کے اس کتاب میں علامہ محمد الجوہری نے۔ وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ محمد بن احسن البراسی اور الحسن بن علی بن کشیان یہ دونوں راوی مجہول ہیں، اور اس طرح سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ والی روایت جو ہے نا ٹوٹلی مجہول روایت ہے۔ تو اس طرح سے ثابت ہوا کہ ہمارے تک جتنی بھی اسناد پہنچی ہیں نجاشی کے ذریعے، طوسی رحمۃ اللہ کے ذریعے اور الکشی کے ذریعے، سب کی سب مجہول اور ضعیف ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک مختصر سی سمری پیش کریں ہیں کہ جتنے بھی طرق آ رہے ہیں، چاہے وہ نجاشی کی کتاب سے ہوں یا شیخ طوسی کی کتاب سے یا الکشی سے، سب کے سب اسناد میں کچھ نہ کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔ اب آتا ہوں اس بات کی طرف جو علامہ الہیاری صاحب سے میں نے کی تھی، جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ سلیم بن قیس ایک قطعی کتاب ہے اور ابان خود ثقہ ہیں۔ تو ابان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ابان سے پہلے ہی جو طریق مل رہے ہیں اور ایک ابان کے بغیر طریق ہے، ان میں اتنا بڑا ضعف مل رہا ہے ہمیں، تو ابان کی بات ہم بعد میں کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو یہ ایک میری ریسرچ تھی، اور یہ اس کا مقصد صرف اور صرف تشیع کمیونٹی کی اصلاح ہے، کیونکہ میرا خود تعلق تشیعوں سے ہے، اور میرا مقصد صرف اور صرف تشیعوں کی اصلاح ہے، کیونکہ میں بھی بچپن سے سارے واقعات اور قصے سنتا ہوا بڑا ہوا ہوں، اور میں ہمیشہ سوال کرتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام موجود ہیں اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام اس طرح کی حرکت بھی فاطمہ ساتھ کر جائیں اور وہ کچھ نہ کہیں۔ تو اسی سوال کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑا اور ایک تحقیق کرنی پڑی، جس کا رزلٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس ریسرچ کا صرف اور صرف مقصد اصلاح ہے اور کچھ نہیں۔ میں کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتا، لیکن میں چاہتا ہوں وہ تشیع بھائی جو خود جوابات ڈھونڈنے کے لیے کی جستجو میں ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی عقائد کی اصلاح کر لیں۔ انشاءاللہ دوسرے پارٹ کے لیے ہم بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔